ایک دور میں ایک بادشاہت تھی جہاں ہر چیز سونے کی بنائی گئی تھی۔ گلیوں میں سونے کے گرانے چمکتے تھے اور درختوں پر بھی سونے کے پتے لگتے تھے۔ اس ملک کا بادشاہ اپنی دولت پر بہت فخر کرتا تھا اور اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا پسند کرتا تھا۔ ایک دن ایک غریب مسافر جس کا نام جیک تھا اس بادشاہت میں آیا تو وہ اس بادشاہت کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے قریبی غریب لوگوں کو دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ مدد کرنے کا عزم رکھتے ہوئے جیک نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ اپنی دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے، لیکن بادشاہ نے جیک کی درخواست پر انکار کیا اور یہ کہا کہ میں اپنی دولت کو ان لوگوں کے ساتھ کیوں تقسیم کروں گا جنہوں نے اسے نہیں کمایا۔ میں نے اپنی دولت کو جمع کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے اور وہ بھی ایسا ہی کریں، محنت کریں اور دولت بنائیں۔ جیک ناقابل شکست ہو کر گھر واپس آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا اور انہیں شعور دے گا تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ وہ لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے اور گھر بنانے کی تعلیم دینے لگا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا، جلد ہی وہ پہلے غریب قصبے والوں کو خوشحال اور کامیاب دیکھنے لگا جو اب بادشاہ کی دولت پر منحصر نہیں تھے۔ جیک نے اپنے ملک کو خوشی اور ترقی کے ساتھ دیکھتے ہوئے بہت خوش تھا۔ اسی طرح جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب اس کی بادشاہت کے لوگ میرے پاس نہیں بلکہ جیک کے پاس جاتے ہیں جو ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی دولت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں گا۔ اسی طرح بادشاہ نے پھر اپنی دولت کو لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی دولت کم ہونے لگی جس سے بادشاہ کافی پریشان تھا۔ پھر آخر کار بادشاہ نے جیک کی مدد لینے کی خواہش کی۔ جیک نے خوشی کے ساتھ بادشاہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیک نے بادشاہت کی مدد کرنے کے لیے ایسے نمونے فراہم کیے جس سے آہستہ آہستہ بادشاہت میں دوبارہ ترقی بحال ہو گئی۔ اس طرح بادشاہ نے جیک کا شکریہ ادا کیا۔ جیک اور اپنی بادشاہت کے لوگوں سے معافی مانگی۔ اس طرح سونے کی بادشاہت نہ صرف اپنی دولت کی بجائے بلکہ رحم دلی، محبت اور فیصلہ مندی کی وجہ سے مشہور ہو گئی، اور جیک وہاں کا نیک دل مسافر اور ہیرو بن گیا جو سب کو یہ سکھاتا گیا کہ اصل دولت سونے میں نہیں بلکہ محنت میں ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مشوروں میں ہے جو دوسروں کے ساتھ تقسیم کرنے میں ہے، جس سے دوسرے لوگوں کی مدد ہو سکے۔